السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبلائم بیٹک ملک ارشد کے ساتھ، اور آج ایک دفعہ پھر ہم نے صوفی دانشور اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ اقبال سکندر صاحب کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی وزڈم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ جان ملٹن جو ہے انگریزی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا تعارف اکثر لوگ اسی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ شاعر تھے، مگر جان ملٹن نے جو ہے تو ایک بڑی خوبصورت کتاب جو ہے ایروپیجیٹیکا لکھی۔ ایروپیجیٹیکا ایک کتاب بھی ہے اور ایک خطاب بھی ہے، اور خطاب کس کو تھا جناب؟ 1644 میں جو ہے پریسبائٹیرینز کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے اظہار آزادی پہ پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا، رائٹرز کو منع کر دیا کہ آپ کتاب نہیں لکھیں گے، اگر لکھیں گے تو اس وقت کی کونسل یا اسمبلی جو تھی وہ اگر اپروو کرے گی تو تب وہ کتاب چھپے گی۔ اس پر جی وہ ملٹن سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے احتجاجاً ایک خطاب کیا، خیالی خطاب کیا، اور ایروپیجیٹیکا اس کا نام ہے جناب۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں اقبال سکندر صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وٹ از دا فلاسفی آف ایروپیجیٹیکا۔ السلام علیکم سر۔ مہربانی جناب۔ سر سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو جو کتابی ہوتی ہے پہلے میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ آپ نے تو ماشاءاللہ بہت پہلے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو اس کا ذرا تھوڑا سا اس کا آپریشن کریں جی، اور ہمارے ناظرین کے لیے، سبلائم بیٹک کے ناظرین کے لیے، کہ واٹ از ایروپیجیٹیکا اور نام کتنا خوبصورت ہے اور اس کے پیچھے فلاسفی، اور یہ ایروپیگس کا جو ہے ریپلیکا بھی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں جی۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ ملک ارشد صاحب۔ لانگ ایگو یہ جب ہم نے پڑھی تھی، آپ کو پتہ ہے میں تو آف دا کف بولتا ہوں، ایکسٹیمپرے، جی جی یاد جو کچھ ہے۔ اس کی اصلی اسپیلنگ ہے ایریوپیجیٹیکا۔ اچھا، ایریوپیجیٹیکا، ٹھیک۔ بیسیکلی اس کی ملٹن کے اس پروز پولیمکس آف 30 پیجز پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایتھنز میں ایک ہل کا نام ہے ایریوپیگس۔ اس میں یونان کی جو اسمبلی تھی، یونان چھوٹا سا شہر ہے، صحیح، اور آپ کو پتہ ہے اس نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کا نام تھا ڈکسٹیریا۔ ڈکسٹیریا، DIKESTERIA۔ اس کے 1000 ممبرس تھے۔ اچھا، آپ سوچیں، دا موسٹ ویلڈیورینٹ نے اس پر جب تبصرہ کیا تو اس نے کہا دا موسٹ ڈیموکریٹک اینڈ دا موسٹ ایبزرڈ۔ موسٹ ڈیموکریٹک یعنی سب سے زیادہ جمہوری اور سب سے زیادہ احمقانہ۔ کتنے سے شہر کے لیے آپ نے ایک 1000 ممبرس، جی، اور ایک سے ایک بڑا آریٹر وہاں پر تھا۔ سب سے پہلے آئسوکریٹس نے، ایک ایتھینین تھا فلاسفر، اس نے یہ سقراط ہے یا آئسوکریٹس کوئی اور؟ نا آئسوکریٹس بقراط ہے میرا خیال ہے، ایک دوسرے، وہ تو بقراط کا نام تو اور ہے۔ اچھا، یہ آئسوکریٹس ایک مطلب ہے وہاں پر سٹیزن ہے، اور اس نے ایک اعتذار یا ایک سیٹائر یا ایک اس وہاں پیش کیا تھا، اسی قسم کا جو کچھ ملٹن نے کیا۔ صحیح۔ دوسرا پھر اس کو سینٹ پال نے بھی روم میں جب اس پر وہ ہوا تو اس کو بھی ایتھنس میں ایروپیگس میں اس نے خطوط لکھے تھے۔ اچھا، تو ملٹن نے 1643 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک آرڈیننس ایشو کیا کہ رائٹرز جو ہیں بغیر لائسنس کے پبلیکیشن نہیں کریں گے آف دیئر اون بکس۔ جی، تو ملٹن کی ایک اپنی کتاب تھی، اس نے گڈ پوائنٹس آف ڈیورس بھی بیان کر دیے تھے۔ اچھا، ڈیورس کے اوپر ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ایٹ ٹائمز جیسے ہمارے بھی یہاں کے جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام خدا کو جو ہے
سپریشن ہے, صحیح. طلاق کی ہے. تو اس نے ڈیورس پر جب لکھا تو وہاں پر جو آرتھوڈاکس کرسچین تھے اور پریسبائٹیرین وغیرہ جو تھے, انہوں نے کہا یار دس از مطلب ہے کہ ہمارے آرتھوڈاکس کرسچین کلچر کو پلیوٹ کر رہا ہے یہ, اور سیکچول لبرٹینزم کو پروموٹ کرے گا اس طریقے سے. اچھا, اگر یہ ڈیورس کے فیور میں بھی بات کرتا ہے. ملٹن کا نظریہ یہ تھا کہ عمر بھر رینگتے رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی راستے جدا کر لے, بالکل بالکل, دوسرے کو بھی تکلیف میں اور ساری عمر ہو. تو وہ اس نے ایک ماڈریٹ نوٹ لکھا تھا. اس نے یہ ساتھ لکھا تھا کہ فیملی کے ڈفرینسز ختم ہونے چاہیے اور لو ہونی چاہیے, بٹ اگر معاملات اتنے برے ہو جائیں کہ کسی طریقے سے بھی نہ سلجھیں تو پھر سپریشن از دا اونلی سولوشن. بالکل ریمیڈیبل کے اور یہ یہاں پر اچھی رہتی ہے, جائز ہو جاتی ہے. تو وہ اس پر اس کی کتاب اس کے زد میں آ گئی. اچھا, سنس ہی واز ناٹ دا ممبر آف دا پارلیمنٹ. جی, 1644 میں اس نے پیمفلیٹ کی صورت میں یہ خط وہاں تقسیم کیا برٹش پارلیمنٹ میں, جو ایریوپیجٹی کا کے نام تھی. جی, اس میں اس نے شدید مخالفت کی جی, ٹو مزل دا پریس, فریڈم آف اسپیچ کے اوپر قدغن لگانا, اور یہ رائٹرز کو جو ہے پابند کرنا کہ سرٹیفیکیشن لے. تو سارے رائٹرز بھی اس کے ساتھ ہو گئے تھے. ٹاکنگ اس کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں, ایل پینسوریسو اینڈ لا ایلیگرو, اور اس کی جو نظمیں ہیں اور اس کی پیراڈائز لاسٹ, تو اس کا بیسیکلی تو کرسچینٹی کا ہی زیادہ مطالعہ ہے نا. بالکل ملٹن کا. بالکل, بلکہ پروٹیسٹنٹ جو تھی اس کے اندر بھی جو ہے تو اس کا بہت بڑا کردار ہے. پھر جو اس نے آن ہز بلائنڈنیس لکھی ہوئی ہے. بالکل. تو ملٹن واز اے گریٹ مین, دو ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ ایٹ ٹائم. اس کے سارٹس بھی بہت مشہور ہیں. جی جی. تو ہم تو خیر انگریزی ادب میں اس کو پڑھتے رہے. تو یہ آپ نے جو کتاب کا اس وقت انتخاب کیا ہے, اٹ ہیز بیکم مور ریلیونٹ ٹوڈے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پریس میں وہ فریڈم نہیں رہی. پیچھے ایک زمانہ تھا کہ جب ٹرسٹ کے اخبار ہوتے تھے پاکستان میں, تو سارے اخبارات جو ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے تھے, اور وہ اس میں کاٹ چھانٹ ہو کر تو سب اچھے کی پکچر دکھائی جاتی تھی. اچھا. اور سب اچھے کی پکچر دکھانے سے یہ ہوا کہ جو رولر ہوتا ہے وہ ڈیوپ ہو جاتا ہے, اور دوسرے اینگل کو نہیں دے گا, اور اس کو جب سمجھ آتی ہے تو وہ اس کے ڈباکل کا ٹائم ہوتا ہے, ایٹ دا اینڈ کا وقت ہوتا ہے. اس وقت وہ اس کو ریمیڈی نہیں کر سکتا. اچھا سر, اگر میں یہ کہوں کہ جو کہ 1664 میں اس نے لکھا تھا, 44 میں جی 44 میں 1644 میں, اور آج جو ہے 2022 ہے, تو آج بھی وہی رولز اپلائی ہو رہا ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے رائٹر کی جو تحریر ہوتی ہے اس کی یونیورسل اپیل ہوتی ہے, تو یہ وہی اس پہ منطبق ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس میں جو اصلی بات میں یہ کہوں کہ انسان حیوان ناطق ہے, بولے گا تو وہ صحیح. آپ جو کرنٹ میڈیا جا رہا ہے, جس میں کہ جسے کہتے ہیں جو اس پروفیشن سے وابستہ ہیں, جو لوگ صحافی ہیں, برائے برادری ہے, یا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ جو ہے, جو کہ اس کام کو جانتے ہیں اور منجے ہوئے ہیں, ماہرانہ رائے دے سکتے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر کے ان کو سیدھا راستہ بھی اور سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. جب اس کو آپ گیگ کریں گے, مزل کریں گے, تو انسان تو اپنا راستہ تلاش کرے گا. تو آپ نے دیکھ لیا, اب بھی دوسرا راستہ تلاش کر لیا, سوشل میڈیا پہ آ گئے. اب سوشل میڈیا میں فیک نیوز
ہر پارٹی نے اپنا اپنا ایک میڈیا سیل بنا لیا فیک نیم کے ساتھ، اور کردار کشی کرنا ایک دوسرے کی. کردار کشی ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں. افواہوں کا بازار گرم ہے. اسے کہتے ہیں ایڈ ہامینم ایٹیٹیوڈ. اچھا. ایڈ ہامینم ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کہ آپ اور میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، دلیل سے دلیل کی بات آتی ہے، نظریے پر بات ہو رہی ہے دلیل پر. اب میرے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے آپ کی جواب، اور ایک دم میں آپ کی ذات پر آ گیا ہوں. او یار میں تیرے پیو نے بھی پہچاننا، مثال کے طور پر ہم آپ کو بھی پہچانتا ہوں، جانتا ہوں میں تم جو. اب یہ اس آرگومنٹ سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں. صحیح بات، ذاتیات پہ آ جاتی ہے. گھروں میں بھی لڑائیاں اسی بات پہ ہو جاتی ہیں. میاں بیوی میں لڑائی جو ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے کسی ایشو پر، گھر کے خرچے پر ہے، بیٹی کی شادی پر ہے، اس کو ریزالو کرنا چاہیے نا. صحیح. ایک دم میاں جو ہے وہ پرسنل ہو جائے گا، جا یار تیری آپ ماں کے گھر سے کیا لائی تھی ہیں، وہ کہے کہ تم نے کیا کیا ہے. اچھا، اب وہ بات جو مسئلہ حل کرنا ہے وہ وہیں رہ گیا، اور بات ایڈ ہامینم چارجز پہ آ گئی. دا سیم از ہیپننگ ود دا سوشل میڈیا. کسی کی بیوی کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں، کسی کے باپ کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں، کسی کے، ارے بھائی نظریے پر بات کرو. کوئی آدمی جو بات کر رہا ہے وہ کتنی ریلیونٹ ہے، ہمارے اس ملک کے لیے کون سی بات بہتر ہے، آگے فیوچر میں ہمیں کیا چیز ایک اچھا فیوچر دے سکتی ہے، اس پر بات کرو نا. صحیح. ایک دم آپ دیکھیں گے سارا سوشل میڈیا ذاتیات پہ بھرا ہوا ہے. صحیح. تمام سیاستدانوں کی، جرنیلوں کی، جوڈیشری کے گھروں پر ہم پہنچ گئے ہیں، لوگوں کے بیڈ روم تک رسائی حاصل کر لی ہے. اگر جو کرنٹ میڈیا ہے، جو منجے ہوئے لوگ ہیں، جو صحیح لکھاری ہیں، ان کو آپ گیگ کریں گے تو انسان یہ کام شروع کر دے گا، کیونکہ خاموش تو رہے گا نہیں یہ، کیونکہ ٹیکنالوجی نے آ کر مصیبت ڈال دی. بالکل. تو ایریوپیجوٹیکا جو ہے یہ اس کی وہ بات 1644 میں جو اس نے کی تھی وہ آج بھی ہے کہ ڈونٹ، یعنی بائی فورس لوگوں کو چپ مت کرائیں. اس کا رزلٹ کیا نکلا ملٹن کی اس ایفرٹ کا؟ ملٹن کی اس ایفرٹ کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آپ دیکھ لیں ویسٹرن میڈیا جو ہے، جو ان کا سرکاری میڈیا بھی ہے اور جو ان کا رجسٹرڈ میڈیا ہے، ان کے تبصرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پریزیڈنٹ کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ دیکھو کلنٹن پر خالی مونیکا لیونسکی کی چھوٹی سی بات پر معافی اس کو مانگنی پڑی اور امپیچمنٹ. بالکل ہوئی اس کی. کتنے پریزیڈنٹ ان کے امپیچ ہو چکے ہیں چھوٹی سی بات پر. ویسٹرن میں جو ویسٹرن مارلز میں آپ دیکھ لیں تو پریزیڈنٹ کو، پریسٹ کو اور اسکول ٹیچر کو بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں. باقی کے لوگ جو کچھ بھی تباہیاں ڈالتے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے پریزیڈنٹ کو، اپنے پریسٹ کو اور اپنے ٹیچر کو کبھی بھی غلط ایکٹیویٹی پر معاف نہیں کرتے. کیونکہ اس کی ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے. وہاں اسکول ٹیچر کی تنخواہ یونیورسٹی ٹیچر سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے. تو آپ دیکھیں گے وہاں پر جو تبصرہ ہوتا ہے اس میں سے فار ایوری گورنمنٹ، انکمبنٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس میں سے سبق لیتی ہے کہ دس از دا وائس آف دا پیپل. may be very low at this point of time. It may turn into a shriek, loud shriek at some times. So they notice it. انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے. اب یہاں پر آپ صورتحال کو دیکھیں تو بکواس کر رہا ہے فلاں، یہ فلاں یہ ہے.
یہ فلاں کا ہے آدمی، یہ فلاں کا یہ آدمی ہے، یہ فلاں کا یہ آدمی ہے. تو سوشل میڈیا نے یہ آپ رجسٹرڈ میڈیا اور منجے ہوئے لوگ، اچھے اور سین لوگ جو کہ ملک کی فلاح، معاشی، سماجی، اخلاقی فلاح کا جو سوچ سکتے ہیں اور سجیشنز دے سکتے ہیں رولرز کو، ان کو آپ نے گیگ کر دیا، مزہ لگر کر دیا اور خریدنا شروع کر دیا، ان کی آواز کو خریدنا شروع کر دیا. نیچرلی دنیا تو لالچ، کوزہ چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد، یہ مولانا روم نے یہ کہا تھا. تو آپ لالچ میں اگر لوگوں کو پھنسا کر اپنا ہم نوا بنا بھی لیں گے تو کتنی دیر کے لیے؟ صحیح بات. ٹرو پکچر تو ختم ہو جائے گی آپ کے آگے سے. تو یہ بک بیسیکلی فریڈم آف اسپیچ کے اوپر ہے. جی. فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اور حیوان ناطق کا مطلب یہ ہے، یہ آپ اس کو گھر میں بھی اپلائی کریں کہ آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے بچے کو بھی سنیں، اس کی بات کو سنیں کہ واٹ ہی از تھنکنگ. وہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا اور اس کی اپیزمنٹ بھی ہوگی. زبردست. اگر آپ دہشت ناک بن کر گھر میں آئیں گے اور آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کے خوف کے مارے آپ کے آگے بات ہی نہ کر سکے، آپ کا گھر میں آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. پھر اسے آپ نہ ہی آئیں تو اچھا ہے گھر میں. اسی لیے ایک حدیث شریف ہے کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عزت خوف کے مارے کی جائے. جی. اور اسی طریقے سے بہت سارے ادارے ہیں جن کی ہم خوف کے مارے عزت کرتے ہیں. جی زبردست جی. اور آپ نے جو ہے تو میں پھر کہوں گا کہ جو ہے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو ناظرین، اقبال سکندر صاحب نے صوفی دانشور اور سابقہ بیوروکریٹ، ماشاءاللہ ان کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ ہمیں آف اینڈ آن ٹائم دیتے رہتے ہیں، ان کی بڑی محبت ہے. اور انہوں نے جان ملٹن کی لکھی ہوئی تقریر جو ہے تو یہ ایک طرح سے 30 پیجز کی ایک پمفلٹ سا ہے. تو انہوں نے لکھا اور سنب کیا اس وقت کی پریسبائٹیرین کی گورنمنٹ کو کہ آپ کون ہوتے ہیں جو ایک اچھے رائٹر کی تحریر کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. اس طرح سے جناب عالی آخر کار ان کو دے ہیڈ ٹو بو ڈاؤن، اور انہوں نے ان کی بات مانی اور پریس کو آزادی ملی ویسٹ میں، جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح کے موضوعات لے کے آتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.